حدیث نمبر ہے 498۔ اس کے بعد اگلی حدیث دیکھیں، صحیح بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا وضعت الجنازہ، جب جنازہ رکھا جاتا ہے، فحتملها الرجال علی اعناقہم، پھر لوگ جنازے کو اپنے کاندھے پہ اٹھا کر کے چلتے ہیں۔ کوئی مرتا ہے، جنازہ رکھ دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ جنازے کو اٹھا کر کے کاندھے پہ لے کر کے چلتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں فاحتملها الرجال علی اعناقہم، لوگ جنازے کو اپنے کاندھے پہ اٹھا کر کے لے کر کے چلتے ہیں قبرستان کی طرف۔ اب سنیے، آقا فرماتے ہیں فَإِن كَانَتْ صَالِحَةً، اگر وہ مردہ نیک ہے، اگر وہ اچھا ہے، اگر اس نے اچھے کام کیے ہیں، قالت، تو پھر وہ کہتا ہے قدمونی قدمونی، وہ جنازہ جو ہے اگر نیک ہے، اگر صحیح ہے، قالت، تو وہ کیا کہتی ہے؟ قدمونی قدمونی، جلدی کرو جلدی کرو، مجھے جلدی میرے جگہ پہ لے کر کے جاؤ، مجھے جلدی قبر میں اتار دو، مجھے جلدی میرے جگہ پہ پہنچا دو۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو جنازہ کو زیادہ دیر تک گھر میں نہ رکھو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب بچے بالغ ہو جائیں تو جلدی اس کی شادی کر دو۔ اسی طریقے سے جب نماز کا وقت ہو جائے تو انتظار نہ کرو، جلدی مسجد میں آ جایا کرو، اور جب کوئی مر جائے تو جلدی اس کو قبر میں پہنچا دو۔ اگر وہ اچھا ہوگا تو اپنے اچھائی کا صلہ پائے گا، اور اگر برا ہوگا تو لوگ اس سے چھٹکارا پا لیں گے۔ اس لیے جنازہ کو زیادہ دیر تک نہیں روکنا چاہیے، حدیث پاک ہے یہ۔ ہمارے یہاں ایک چلا آ رہا ہے، بیٹا سعودیہ میں ہے، ابھی آئے گا، 2 دن لگے گا، بیٹا بمبئی میں ہے، آئے گا۔ اور بعض دفعہ بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ماں باپ بڑھاپے میں، ماں باپ کو ایک چارپائی دے کر کے ماں باپ کھانستے ہیں اور گھر کے کسی کونے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس وقت ضرورت تھی ماں باپ کو تمہاری، تم خدمت کرتے ماں باپ کی اس وقت، لیکن اس وقت ماں باپ کو خدمت کرنے کے بجائے تم بمبئی یا سعودی نکل گئے، اور اب جب ماں باپ کی آنکھیں بند ہو گئی، جب سانسیں بند ہو گئی، تب اب تم اعلان کر رہے ہو جنازے کو روک دیا جائے، میں سعودیہ سے آ رہا ہوں، میں بمبئی سے آ رہا ہوں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں فائدہ کیا ہوا؟ جب آپ کو خدمت کرنی چاہیے تھی تب آپ نے خدمت نہیں کی، اور جب آنکھیں بند ہو گئی، سانسیں بند ہو گئی، تو اب آپ کہتے ہیں کہ جنازہ کو روک دیا جائے۔ حدیث پاک کی یہ مخالفت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں نہیں، جلدی کرو، اسے جلدی قبر میں پہنچاؤ۔ اب سنیں، اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِن كَانَتْ صَالِحَةً، اگر وہ بندہ نیک ہے، قالت قدمونی قدمونی، تو وہ کہتا ہے جلدی کرو، مجھے جلدی میرے قبر میں پہنچا دو، مجھے جلدی میرے ٹھکانے پہ پہنچا دو۔ وَإِن كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ، اور اگر وہ مرنے والا شخص نیک نہیں ہے، بد ہے، برا ہے، گنہگار ہے، قالت لِأَهْلِهَا، تو جو لوگ جنازے کو اٹھا کر کے لے جا رہے ہوتے ہیں ان سے یہ کہتا ہے یا ویلہا، ہائے تیری خرابی، این یذهبون بها، وہ تم کہاں مجھے لے کر کے جا رہے ہو، کہاں مجھے دفنانے کے لیے جا رہے ہو، تم مجھے کہاں لے کر کے جا رہے ہو۔ یہ جنازے کی آواز ہے، ہر ایک شخص کہتا ہے مرنے والا، اگر اچھا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے جلدی قبر پہنچا دو، اور اگر برا ہے تو کہتا ہے یا ویلہا این یذهبون بها، ہائے تمہاری خرابی، تم ہمیں کہاں پہنچا رہے ہو، کہاں لے کر کے جا رہے ہو۔ یسمع صوتها کل شیء، اس کی جو آواز ہے، مردے کی آواز، اس کی آواز کو ہر کوئی سنتا ہے، الا الانسان، سوائے انسان کے۔ یہ جو کہتا ہے اگر نیک ہے کہ مجھے جلدی پہنچا دو، اور اگر برا ہے تو وہ کہتا ہے یا ویلہا این یذهبون بها، ہائے تمہاری خرابی، تم ہمیں کہاں لے کر کے جا رہے ہو۔ یہ جو جنازے کی جو آواز ہے اسے ہر کوئی سنتا ہے، ہر مخلوق سنتی ہے، چرند پرند جانور سب سنتے ہیں، انسان نہیں سنتا، انسانوں کے علاوہ سب سنتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وَلَوْ سَمِعَ الْإِنسَانُ لَصَعِقَ، اگر انسان اس کی آواز سن لے تو یہ بے ہوش ہو کر کے گر پڑیں گے۔ اس لیے انسان سے یہ آواز مخفی رکھا گیا، انسان یہ آواز نہیں سنتا۔ اور سنیں، اللہ کے رسول
ایک قبر کے پاس سے گزر رہے تھے، اپنے سواری پہ سوار تھے، ایک قبر کے پاس سے گزر رہے تھے، تو قبر کے پاس سے جیسے گزرے نا، آپ کی سواری جو ہے نا یہ بدک گئی۔ اللہ کے رسول نے وہاں بیٹھے ایک شخص سے پوچھا، یہ جو 6 قبریں ہیں یہ کس کی ہیں؟ تو وہ بزرگ تھے، اس نے کہا کہ یہ جو قبر ہے یہ مشرکین کی قبریں ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس پر عذاب ہو رہا ہے، جس عذاب کو دیکھ کر کے میری سواری بھی دکھتی ہے۔ تو یہ سب دیکھتے ہیں۔ اور سنو اگلا جملہ اللہ کے رسول نے جو ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میں دعا کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو قبر میں عذاب ہوتا ہے یہ تمہیں دکھا دے یا سنا دے۔ میں چاہتا ہوں، میں دعا کروں کہ قبر میں جو مردوں کے ساتھ ہوتا ہے تم یا تو دیکھ لو یا سن لو۔ لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر تم نے اسے دیکھ یا سن لیا تو تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے۔ یہ کچھ ہوتا ہے مردوں کے ساتھ قبر میں۔ اگر تم دیکھ لو کہ قبر میں مردوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے تو تم دفنانا چھوڑ دو گے اپنے مردوں کو۔ اس طریقے کا عذاب ہوتا ہے۔ اب اگلی حدیث کی طرف چلے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آیا ہے، یہ ترمذی شریف کے اندر اور ابن ماجہ کے اندر بھی ہے، کان عثمان بن عفان اذا وقف علی القبر بکا حتی تبل لحیتہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ آپ کی داڑھی شریف بھیگ جاتی ہے، آنسوؤں سے بھیگ جاتی ہے آپ کی داڑھی۔ آپ سے کہا گیا فقیل لہ، ان سے کہا گیا تذکر الجنت والنار، آپ کے سامنے جنت کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جہنم کا تذکرہ کیا جاتا ہے، فلا تبکی، آپ نہیں روتے ہیں، وتبکی من ھذا، اور آپ قبر کے پاس کھڑے ہوتے ہیں اور رونے لگتے ہیں۔ حضرت عثمان نے جواب دیا فقال ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان القبر اول منزل من منازل الآخرہ۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جو قبر ہے یہ آخرت کی گھاٹیوں میں سے پہلی گھاٹی ہے۔ فَإِن نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، جو یہاں کامیاب ہو گیا تو اس کے بعد والے مراحل آسان ہو جائیں گے۔ وَإِن لَمْ يُنْجَ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ، اور جو یہاں نجات نہیں پایا، جو اس گھاٹی میں پھنس گیا تو آگے کی گھاٹیاں اور بھی دشوار ہو جائے گی، آگے اور پھنستا چلا جائے گا۔ یہ حضرت عثمان نے فرمایا۔ اور حدیث کا اگلا ٹکڑا جو ہے اللہ کے رسول نے فرمایا ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع منہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قبر سے زیادہ وحشتناک منظر میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ قبر سے زیادہ وحشتناک منظر اللہ کے رسول فرماتے میں نے نہیں دیکھا کہ قبر میں جو کچھ مردوں کو ہوتا ہے اور جتنی اذیت اور جتنی تکلیف ہوتی ہے، اس سے خطرناک اور خوفناک چیز آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ یہ قبر میں ہوتا ہے، اور قبر میں جب رکھا جاتا ہے تو قبر سب کو دباتی بھی ہے، نیک ہو تب بھی اور بد ہو تب بھی، سب کو دباتی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ان للقبر زغتۃ، یہ قبر ہر ایک کو دباتی ہے۔ لو کان احد ناجیا منہا، اگر اس سے کوئی چھٹکارا پا سکتا تھا، نجا سعد بن معاذ، تو وہ سعد ابن معاذ تھے۔ اگر اس سے کوئی چھٹکارا، قبر کے دبانے سے اگر کسی کو چھٹکارا مل سکتا تھا تو وہ حضرت سعد بن معاذ تھے۔ ان کے کارنامے اور ان کے کام ایسے تھے کہ قبر ان کو نہ دباتی، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں قبر ہر ایک کو دباتی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حضرت ابن عمر راوی ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ھذا الذی تحرک لہ العرش۔ حضرت سعد بن معاذ کا جب انتقال ہوا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں تحرک لہ العرش، ان کی موت کی خبر سے اللہ کا عرش ہل گیا۔ وفتحت لہ ابواب السماء، اور آسمان کے دروازے سارے کھول دیے گئے۔ وشہدہ 70,000 من الملائکہ، اور حضرت سعد کے جنازے میں 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شریک ہوئے ہیں، ان کے جنازے کو کاندھا دے رہے ہیں۔ کسی نے حضرت سعد کے جنازے کو کاندھا دیا تو کہا واللہ
یہ جنازہ کس قدر ہلکی ہے، کتنا ہلکا ہے۔ حضرت سعد ابن معاذ کی جبکہ صحت و تندرستی اچھی تھی، آپ صحت مند تھے، آپ کی صحت اچھی تھی، وہ شخص کہتا ہے کہ یہ جنازہ تو بڑا ہلکا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں 70,000 من الملائکہ، سنو 70,000 فرشتے سعد کے جنازے کو کاندھا دے رہے ہیں، اس وجہ سے یہ تمہیں ہلکا لگ رہا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں لقد ضم ضمۃ ثم فرج عنہ، حضرت سعد کو جب قبر میں رکھا گیا تو قبر نے حضرت سعد کو بھی دبایا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ثم فرج عنہ، اللہ کے رسول پھر کھڑے ہو کر کے وہاں پہ دعا کیے، اس کے بعد پھر قبر کشادہ ہو گئی۔ پتہ چلا قبر ہر ایک کو دباتی ہے، انداز الگ ہے۔ اگر بدعمالیوں کی وجہ سے وہ قبر میں گیا ہے، اگر اعمال اچھے نہیں ہیں تو پھر قبر اس طرح دباتی ہے کہ ادھر کی پسلی ادھر آ جاتی ہے، ادھر کی پسلی ادھر آ جاتی ہے۔ اور اگر اچھا انسان ہے، نیک انسان ہے تو قبر اسے بھی دباتی ہے، لیکن اس طریقے سے دباتی ہے جیسے ماں اپنے بچے کو سینے سے لگا کر کے کھینچتی ہے، دباتی ہے، جس طریقے سے پیار کرتی ہے قبر اس طریقے سے دباتی ہے۔ تو یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کے اعمال کیسے ہیں، آپ کے ساتھ قبر کا کیا معاملہ ہوگا، یہ آپ کے اعمال کے اوپر ہیں۔ اعمال جیسے ہوں گے اس طریقے کا معاملہ ہوگا۔ ایک حدیث پاک جس میں پوری تفصیل ہے اور قبر کے سارے واقعات اس کے اندر، حدیثیں تو بڑی ہیں لیکن اس حدیث کے اندر سب سے زیادہ تفصیل ہے۔ یہ حدیث ابو داؤد شریف کے اندر بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے اور مستدرک للحاکم میں بھی ہے، لیکن سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ مستدرک للحاکم کے اندر ہے۔ اور وہ یوں ہے کہ اللہ کے رسول حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری صحابی کے جنازے میں گئے۔ ایک انصاری صحابی کا انتقال ہو گیا تو صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے جنازے میں گئے۔ تو جب قبرستان میں پہنچے تو قبر ابھی تیار نہیں ہوئی تھی، قبر تیار نہیں ہوئی تھی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر کے پاس بیٹھ گئے اور صحابہ کرام بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے، اور صحابہ اس طریقے سے بیٹھے گویا صحابہ کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا سا بھی ہل نہیں رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس میں، آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اس چھڑی سے آپ زمین کو کورید رہے تھے، زمین کو کورید رہے تھے، اور اسی درمیان آپ نے اپنے سر مبارک کو اوپر کی جانب اٹھایا اور 2 یا 3 دفعہ کہا لوگوں قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ اس کے بعد پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مومن کا وقت اجل آتا ہے، جب مومن کے مرنے کا وقت آتا ہے، جب اس دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے تو آسمان سے جب مومن کی بات ہے، جب اس کا وقت اجل آتا ہے تو آسمان سے فرشتے آتے ہیں اور آ کر کے یہ مرنے والی کی نگاہ جہاں تک پہنچتی ہے اتنی دور میں جا کر کے یہ سارے فرشتے بیٹھ جاتے ہیں، سب بسب سارے فرشتے بیٹھ جاتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں جنت کی خوشبو ہوتی ہے اور جنت کا کفن ہوتا ہے، یہ جنت کا کفن اور جنت سے خوشبو لے کر کے آتے ہیں اور تاحد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور اس بندے کے پاس، سرہانے کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں اے پاکیزہ روح نکل اپنے رب کی مغفرت اور بخشش کی طرف۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام یہ کہتے ہیں اور اس کے بعد بڑی آسانی کے ساتھ اس کی روح کو نکال لیتے ہیں۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں اس طریقے سے اس کی روح نکال لی جاتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ زمین پہ ٹپکتا ہے، جتنی آسانی سے مشکیزے کو انڈیل دو تو پانی جس طریقے سے نیچے آ جاتا ہے اتنے ہی آسانی سے مومن کی روح نکال لی جاتی ہے۔ اب جیسے ادھر روح نکلتی ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام اپنے ہاتھ میں روح کو لیتے ہیں، ادھر جو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں خوشبو لے کر کے اور کفن لے کر کے یہ فوراً دوڑ کر کے آتے ہیں اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ہاتھ سے روح کو لے لیتے ہیں، اور روح کو لینے کے بعد فوراً وہ جو جنت سے کفن لے کے آتے ہیں اس میں لپیٹتے ہیں، اور لپیٹنے کے بعد جو جنت کی خوشبو ہوتی ہے وہ خوشبو لگاتے ہیں اور اس روح کو لے کر کے آسمان دنیا کی طرف جاتے ہیں۔ تو آسمان دنیا کی طرف جب جاتے ہیں تو جس فرشتے کے جھنڈ سے وہ گزرتے ہیں تو فرشتے استقبال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کیا اچھی خوشبو آ رہی ہے، یہ کون بندہ ہے جس کے بدن سے اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں یہ فلاں ابن فلاں ہے، یعنی دنیا کے اندر جو اس کا اچھا نام تھا
فرشتے وہ نام کہتے ہیں کہ یہ فلاں اور فلاں کا بیٹا ہے، اس کے اعمال ایسے تھے۔ اس کے بعد پھر لے کر کے جاتے ہیں آسمان کی طرف، آسمان کے دروازے کھلائے جاتے ہیں، آسمان کے فرشتے آسمان کا دروازہ کھولتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آسمان کے فرشتے استقبال کرتے ہیں، اور پہلے آسمان کے فرشتے پھر دوسرے آسمان تک اس روح کو چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں۔ پھر دوسرے آسمان کا دروازہ کھلایا جاتا ہے، پھر وہاں کے فرشتے استقبال کرتے ہیں، اور پھر اس روح کو چھوڑنے کے لیے تیسرے آسمان تک جاتے ہیں، یہاں تک کہ 7ویں آسمان تک پہنچتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال یہ علیین میں لکھ دو، اور اس کی روح کو واپس اس کے جسم میں کر دو، تاکہ یہ قبر میں فرشتوں کے سوال و جواب کر سکے، فرشتوں کے سوال کا جواب دے سکے۔ اس کے بعد علیین میں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اور اس کے روح کو پھر واپس اس جسم میں کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب جسم میں واپس آتا ہے، فرشتے قبر میں آتے ہیں، 2 فرشتے، اور اس کو بیٹھاتے ہیں، اور بیٹھانے کے بعد سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ جواب دیتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر سوال کرتا ہے یہ جو پیغمبر تیرے پاس بھیجے گئے تھے اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ وہ شخص کہتا ہے یہ اللہ کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے بعد پھر آسمان دنیا سے ایک آواز آتی ہے، ندا دینے والا ندا دیتا ہے، میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کی طرف ایک کھڑکی کھول دو، اس کے قبر کو کشادہ کر دو، اور اس کو جنتی لباس پہنا دو، اس کے قبر میں جنت کے بچھونے بچھا دو۔ جنت کے بچھونے بچھا دیے جاتے ہیں، اور اس کے قبر میں جنت کی طرف ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جہاں سے جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھی آتی رہتی ہے، اور جنت کی خوشبوئیں بھی قیامت تک آتی رہیں گی۔ اس کے بعد پھر ایک شخص اس کے پاس آتا ہے، بڑا خوش شکل ہوتا ہے، یہ شخص اس سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ تو وہ جواب دیتا ہے میں تیرے نیک اعمال ہوں۔ اور اس کے بعد وہ خوشخبری دیتا ہے۔ آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ مرنے والا اگر برا ہے تو پھر فرشتے آتے ہیں، اور ان کے شکل بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں، یہ شکل سے کچھ اچھے نہیں دکھتے، یہ دور میں بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ جہنم سے ٹاٹ لے کر کے آتے ہیں، ٹاٹ لے کر کے بیٹھے رہتے ہیں دور میں۔ اس کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں، اور آ کر کے مرنے والے کے سرہانے بیٹھتے ہیں، اور کہتے ہیں اے خبیث روح، اپنے رب کے غضب کی طرف نکل، اپنے رب کے ناراضگی کی طرف نکل۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ کہتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے جسم سے روح کو کھینچنا شروع کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر قرآن کہتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ۔ قرآن کہتا ہے کہ جب کافروں کی روح نکالی جاتی ہے، جب بدعمال کرنے والوں کی روحیں نکالی جاتی ہے، تو روح ان کے جسموں میں پھنس جاتی ہے، روح نکلتی نہیں ہے، تو فرشتے اس کے چہرے پہ تماچے مارتے ہیں، اور اس کے پیٹھ میں مارتے ہیں، اور مار مار کر کے پیچھے سائڈ سے اس کی روح کو نکالی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ بڑی سختی کے ساتھ اس کی روح کو، جیسے آنکڑے کو ترشول سے نکالا جائے اس طریقے سے اس کی روح کو نکالی جاتی ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کے روح کو نکالتے ہیں، اسی کے درمیان وہ فرشتے جو ٹاٹ لے کر کے ادھر بیٹھے ہوتے ہیں فوراً آتے ہیں، روح کو اچک لیتے ہیں، اور لینے کے بعد اس ٹاٹ میں لپیٹتے ہیں، اور اس روح سے بڑی خراب بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ اس کو لے کر کے فرشتے جب گزرتے ہیں فرشتوں کے درمیان سے، تو آسمان کے فرشتے کہتے ہیں یہ کس خبیث کی روح لے کر کے آ رہے ہو، کتنی گندی بدبو آ رہی ہے۔ تو بتایا جاتا ہے دنیا کے اندر جو اس کا برا نام تھا یہ فلاں ابن فلاں ہے۔ پھر آسمان میں جاتا ہے، آسمان میں دروازہ کھولنے کے لیے کہا جاتا ہے، قرآن کہتا ہے لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط۔ اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ اس کے بعد حکم ہوتا ہے اس کی روح کو زمین میں پٹک دو، آسمان دنیا سے اس کی روح کو زمین کی طرف پٹک دی جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر فرشتے آتے ہیں، اس کے جسم میں اس کو اٹھاتے ہیں، جب اس کی روح اس کے جسم میں واپس کر دی جاتی ہے، فرشتے اٹھا کر کے بیٹھاتے ہیں، بڑے غضبناک حال میں آتے ہیں، اور بیٹھانے کے بعد پھر وہی 3 سوال کرتے ہیں، من ربو کا، تیرا رب کیا ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اس پیغمبر کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ وہ کہتا ہے مجھے کچھ نہیں پتا، ہاں لا ادری، مجھے کچھ نہیں پتا، میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر ایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے، اس بندے نے جھوٹ کہا، اس نے جو کچھ کہا غلط کہا، اس کے لیے
जहन्नम के बिछौने बिछा दो, इसे जहन्नम का लिबास पहना दो और जहन्नम की तरफ एक खिड़की खोल दो। अल्लाह अकबर, ये सारा काम किया जाता है। जहन्नम की तरफ से एक खिड़की खोल दी जाती है जहाँ से बदबू भी आती रहती है और जहन्नम की लिपटें और गर्मी और आतिशें भी आती रहती है और क़यामत तक वो उसी में पड़ा रहेगा। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं एक फ़रिश्ता मुकर्रर कर दिया जाता है, वो फ़रिश्ता हथौड़ा लेकर के उसके सर पे मारता है। अल्लाह के रसूल फरमाते वो हथौड़ा इतना ख़तरनाक होगा कि अगर दुनिया में किसी पहाड़ के ऊपर वो फ़रिश्ता एक हथौड़ा मार दे तो वो पहाड़ भी सुरमा हो जाएगा, वो पहाड़ भी रेज़ा रेज़ा हो जाएगा। इतने ख़तरनाक हथौड़े से उसकी सरकोबी की जाती है और क़यामत तक ये होता रहेगा। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, लोगों, अगर कब्र की ज़िंदगी को आसान बनाना चाहते हो, अगर चाहते हो कि कब्र में आसाइशें हों, अगर चाहते हो कि कब्र की ज़िंदगी ठीक हो, तो आओ अपनी मस्जिदों का आबाद करो, आओ अपनी मस्जिदों को सजदों से सजाओ, आओ अपनी मस्जिदों में